بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت الیاس حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر بالبک میں بھیجا کہ وہاں کے لوگوں کو بال بت کے پوجنے سے منع کریں، اور بعد انہیں کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی اور اس کا نام بال تھا۔ اس کی ایسی صورت تھی کہ بطان آذر نزدیک اس کے رخسار ماہ قریب کے محض سنگ تھے، اسی کو پوجا کرتے تھے، اور یہ دیکھ کر حضرت الیاس وہاں کے لوگوں کو اس کے پوجنے سے ہر وقت منع فرماتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت کرتے۔ بس کچھ روز بعد وہاں کے وہ بادشاہ ایمان لے آیا اور اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر ان کی بہت ہی قدر و منزلت کرتا تھا۔ پھر چند روز کے بعد اس نے اپنی قوم کے ساتھ راہ ضلالت اختیار کر لی اور اپنی قوم کے ساتھ بت پرستی شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت الیاس علیہ السلام نے اس سے خفا ہو کر ان پر قحط کی بد دعا کی، جس کے نتیجہ میں 3 سال تک اس جگہ پر پانی نہیں برسا۔ سارے ملک میں قحط نازل ہو گیا اور کھانا اور جانوروں کو خوراک نہ ملنے کی وجہ سے آدمی اور جانور سب کے سب مرنے لگے۔ لوگوں کو خیال آیا کہ یہ قحط سالی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ حضرت الیاس کی بد دعا سے ہوئی ہے، لہذا اس کو جہاں بھی پاؤ فوراً مار ڈالو۔ اور ادھر حضرت الیاس ایک بڑھیا کے مکان میں چلے گئے، اس لیے کہ وہ بڑھیا حضرت الیاس کی معتقدہ تھی اور اس کا صرف ایک بیٹا تھا اور اس کا نام البسا تھا۔ اس کو حضرت الیاس کی خدمت میں دے دیا اور حضرت الیاس اس لڑکے کو لے کر شہر در شہر پھرتے رہے۔ بعد 3 سال کے اس بادشاہ سیفور سے کہا، آج 3 سال سے تم پر قحط اور تکلیف مسلط ہے، لہذا تم کو لازم ہے کہ تم جسے پوجتے ہو اس سے مانگو کہ وہ تم کو پانی دے دے اور اس بلائے قحط سے تم کو نجات دے۔ اگر اس سے نہ ہو تو خالق ارض و سما کو پوجو اور اسی پر ایمان لاؤ تو ضرور تم کو اس بلا سے نجات دے گا۔ بس حضرت الیاس کے کہنے سے انہوں نے اسی وقت اپنے بت معبود سے جا کر نجات مانگی۔ اس سے ان کو کچھ جواب نہ ملا۔ بس انہوں نے حضرت الیاس سے آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے دعا کریں کہ ہم اس بلا سے جلدی خلاصی پائیں، تب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ سن کر حضرت الیاس نے خدا کی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی تو ان کی فرمائش کرنے پر اسی شب پانی برسا، ترکاری گھاس غلہ زمین سے اگنے لگا۔ قحط جاتا رہا، پھر بھی وہ جھٹلاتے رہے اور ایمان نہ لائے، گمراہی میں بال بت کو پوجتے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب ان کے لیے دعا کی تب خدا کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے الیاس، تیری دعا سے میرے بندے اس قحط میں بہت مارے گئے۔ تو پھر حضرت الیاس علیہ السلام نے جناب باری تعالیٰ میں عرض کی، الہی تو نے میری دعا سے ان پر قحط نازل کیا، اب میری دعا سے پھر سب کے واسطے بھلائی کر۔ غرض جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے آخر بت پرستی نہ چھوڑی، تب الیسا کو اپنا قائم مقام اور خلیفہ بنا کر اس قوم سے علیحدہ نکل گئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دم سور تک دی اور ان کا بیر و بار میں رہنے کا حکم دیا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر الیسع کو نبی کیا۔ آپ نے سب سے پہلے خداوند قدوس کی طرف لوگوں کو دعوت دی اور صحیح راہ کی ہدایت فرمائی، لیکن اس قوم نے بھی ان کو بھی نہ مانا اور برابر جھٹلایا۔ آخر وہ ساری قوم مردود ہی رہی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت یسع علیہ السلام نے انتقال فرمایا۔ ایک روایت میں آیا کہ بعد حضرت یسع علیہ السلام کے 700 سال تک کوئی نبی ان پر مبعوث نہ ہوا، صرف علماء فضلاء تھے، وہی خدا کی راہ بتاتے رہے، مگر ان کی بات کوئی نہ سنتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت حنظلہ علیہ السلام، ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے خالق کے ارض و سما کو پوجیں اور بت پرستی چھوڑ دیں۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت حنظلہ ہر روز شہر کے چاروں طرف دروازوں پر جا کر قوم بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے، اے لوگو، خداوند قدوس کو واحد جانو اور اس کی پوجا کرو اور اسی کو اپنا معبود حقیقی مانو اور بت پرستی چھوڑ دو۔ اے قوم، یہ شیطان نے تم کو گمراہ کیا ہے۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور حقیقت میں وہی تمہارا رب ہے۔ یہ سن کر اس قوم بنی اسرائیل نے کہا جو گمراہی بہت ہی میں بڑھ گئے تھے، اے حضرت حنظلہ، ہمارا یہی رب ہے جس کو ہم پوجتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے ان سے کہا، اے تمہارے باپ دادا نے بتوں کو نہیں پوجتے تھے، پھر تم کیوں پوجتے ہو؟ کیا تم کو شرم نہیں آتی؟ خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ تم پر ضرور عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ تمہارے آگے نافرمان لوگوں پر بلائیں اور عذاب نازل ہوا، اور تم لوگ عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند ان کو ہر طرح خوب یاد دلایا، لیکن وہ ہرگز ایمان نہ لائے اور برابر تکذیب کرتے رہے، بلکہ حضرت حنظلہ کو مار ڈالنے کے لیے مستعد ہو گئے۔ اور اس شہر کا بادشاہ، جس کا نام تیفور ابن تیفانوس تھا، وہ 12,000 اپنے غلام اور اپنے ساتھ خزانے بے حد رکھتا تھا، اور لشکر بھی اس کا بے شمار تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ تم لوگ حضرت حنظلہ علیہ السلام کو پکڑ کر مار ڈالو، اور ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام رات و دن بام قصر پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی دعوت پکار کر لوگوں کو دیتے تھے، اور ان لوگوں کو راہ حق بتاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تبلیغ پر اس قدر بڑھ چکے تھے کہ قوم بنی اسرائیل رات و دن آرام نہیں کر سکتی تھی، اور نہ وہ صحیح طور پر سو سکتے تھے۔ ایک رات آپ نے کہا، اے قوم بنی اسرائیل، تم سب بت پرستی چھوڑ دو، ورنہ کل تم پر خدا کا عذاب نازل ہوگا اور تم پر مرگ مفاجات آ جائے گی۔ پس وہ لوگ چونکہ اپنی موت سے بے خبر تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ موت کیسی ہے، کیونکہ اس قوم میں 700 سال تک کوئی بھی ان میں سے نہ مرا تھا۔ ان کی زندگی عمریں بہت لمبی تھی، اس لیے وہ حضرت حنظلہ کی بات پر یقین نہ کرتے تھے۔ جب ان پر غضب الہی نازل ہوا، یعنی ان پر عذاب الہی آیا، دوپہر کا وقت تھا، اور اس وقت ہر آدمی اپنے کاروبار میں مشغول تھا، کسی کو کوئی گمان بھی نہ تھا کہ عذاب الہی آج ہی آ جائے گا۔ اس عذاب الہی سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، اور جو لوگ باقی بچے وہ اپنے بادشاہ کے پاس جا کر
سوختہ دل ہو کر کہنے لگے، اے جہاں پناہ، آج مرگ مفاجات سے بے شمار لوگ ہماری قوم کے مر گئے۔ تیفور عقل کے معذور نے ان سے کہا کہ یہ مرگ مفاجات نہیں ہے، بلکہ تم حنظلہ کے شور و غل سے رات و دن سو نہیں پاتے ہو، یعنی کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا۔ یہ موت بے ہوشی کا عالم ہے، وہ سب مرے نہیں۔ اگر تم آزمانا چاہتے ہو تو ان کو سیخ چبو کے دیکھو، وہ اپنے آپ اٹھ بیٹھیں گے۔ بس تیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہوں نے ویسا ہی کیا، لیکن ان میں کچھ حص و حرکت نہ ملی۔ پھر بادشاہ تیفور سے جا کر کہا کہ آپ نے جو کہا تھا سو ہم نے کر دیکھا، لیکن ان میں کچھ حص و حرکت نہ ملی۔ بادشاہ تیفور بے شعور نے ان لوگوں سے کہا، سچ ہے وہ مردے ہوں گے۔ پھر اس بادشاہ تیفور مردود نے ایک ایسا بلند خانہ بنوایا کہ 12,000 برج اس میں تھے، اور پھر حکم کیا، یہ برج میں ایک غلام زرہ پوش ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر متعین ہے، کیونکہ موت اس قصر پر نہ آئے پائے، اس محل پر جو اس نے بنوایا تھا، اور اگر موت آئے تو اسی کو مارے تلواروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ ہر کنگرے میں 12,000 کنگرے بنائے، 12,000 غلام تھے، اور ان کو ننگی تلواریں دے کر ہر کنگرے میں کھڑا کر دیا کہ جب تم موت کو دیکھو تو اس کو مار ڈالو، اور دروازے گنبد کے بند کر دو، اور درمیان ان گنبدوں کے ایک کوٹھڑی لوہے کی بنوائی، پھر اس میں سنگ مرمر لگایا، اور اس میں ایک شاہی تخت اور ہر قسم کی نعمتیں اس میں رکھ دی، اور شمع بھی اس میں روشن کی۔ پھر اس کے بعد بادشاہ مردود اس تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اے موت، اب تو میرا کیا کر سکتی ہے؟ تو اس میں لوہے کی کوٹری کے اندر کس طرح آ سکتی ہے؟ اب تو اس کے دروازے بھی بند ہیں۔ وہ اسی گھمنڈ میں تھا کہ اچانک ایک مرد بڑا ہی ہیبت والا اس گنبد کے درمیان جہاں وہ بادشاہ مردود بیٹھا تھا، اس نے اس جگہ کھڑا ہوا دیکھا، مارے ڈر کے ایک دم چونک پڑا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ابھی اس کی جان کف سے انصری سے پرواز کر جائے گی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یہاں کس طرح آئے ہو؟ اس نے کہا، میں عزرائیل ہوں۔ تیفور بادشاہ نے کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے کہ میں تیری جان قبض کرنے کو آیا ہوں۔ بادشاہ تیفور بولا، آج تو مجھ کو مہلت دو، کل جو چاہو سو کرنا۔ تب ملک الموت چلے گئے، چونکہ زندگی بادشاہ تیفور کی ایک دن اور باقی تھی۔ بس ملک الموت کے جانے کے بعد وہ مردود وہاں سے نکل کر ان غلاموں کو جو گردا گرد ان برجوں میں چوکیدار تھے مارنے لگا۔ کیوں تم نے اسرائیل کو یہاں آنے دیا، وہیں کیوں نہیں مار ڈالا؟ انہوں نے کہا، اے جہاں پناہ، ہم نے اس کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح آیا۔ اس کے بعد بادشاہ تیفور اس گنبد میں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس میں ایک سوراخ ہے۔ وہ سمجھا کہ اسرائیل کی آمد اسی سوراخ سے ہوئی ہے، لہذا وہ اس سوراخ کو بند کرنے لگ گیا، اور جب وہ بند ہو گیا تو پھر وہ بہت ہی بے پرواہ ہو گیا۔ پھر اسی تخت پر جا بیٹھا، اور وہ اس قسم سے بنوایا کہ دیکھنے والا یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے اپنی نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے
کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام اسی جگہ گنبد کے اندر موجود ہیں جہاں کل دیکھا تھا۔ پوچھا کہ تم کس راہ سے آئے ہو؟ وہ بات سن کر انہوں نے کچھ بھی جواب نہ دیا، فوراً جگر میں ہاتھ ڈال کر جان اس مردود کی اور اس کے ساتھ 12,000 غلاموں کی جو اس کی حفاظت میں گردا گرد چوکیدار تھے، ایک ہی پل میں قبض کر لی۔ پھر نہ وہ قصر رہا، نہ وہ گنبد، نہ مالک، اور نہ وہ چشم، نہ صغیر نہ کبیر، سب کے سب جہنم رسید ہو گئے اور پانی دریائے چشمے کا سکھا دیا۔ باقی جو قوم بچی تھی وہ یہ دیکھ کر بہت ہی متعجب ہوئی اور بہت ہی حیرت زدہ ہوگی۔ نہ تو مالک رہا اور نہ اس کا چشم اور نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ بس جو باقی بچے تھے ان لوگوں سے حضرت حنظلہ نے کہا، اگر تم خدا پر ایمان لاؤ گے اور میری رسالت کا اقرار کرو گے تب تم اس عذاب سے نجات حاصل کر سکتے ہو، ورنہ کسی طرح بچ نہیں سکتے۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے حضرت حنظلہ سے کہا، یہ سب بلائیں اور مصیبتیں تمہاری بدخواہی اور شومی سے ہم پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر تم ہم میں نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر کبھی نہ آتی۔ یہ کہہ کر وہ حضرت حنظلہ علیہ السلام پر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ اتفاق سے حضرت حنظلہ علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل گئے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک سانپ ایسا ان کے واسطے بھیجا کہ اس شہر کا طول و عرض 36 میل کا تھا۔ اس سانپ نے یک بارگی چاروں طرف اس کے احاطہ کر لیا اور شہر کو دبانا شروع کیا تاکہ مقامات ان پر تنگ ہو جائیں، اور چشموں سے دھواں نکلا اور اس دھوئیں سے اکثر لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر اس کے کچھ روز بعد حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور جو نعمتیں بنی اسرائیل نے شام کے عمالقہ سے پائی تھی وہ سب اپنے صرف میں لائے، اور عمالقہ کے لوگ یہاں سے ہزیمت پا کر زمین مغرب میں جا رہے۔ پھر ایک مدت کے بعد قصد کیا اور اپنے دل میں خیال کیا، چلو بنی اسرائیل سے جا کر اپنی مملکت اور نعمتیں چھین لیں، اور ہم لوگ کب تک اس ملک میں رہیں گے اور اسی طرح دکھ اٹھاتے رہیں گے۔ چلو سب ملک شام میں اپنے باپ دادا کی میراث پر بیٹھیں اور اپنا دخل کریں، اور یہ بہتر ہے اس زندگی سے کہ ان سے لڑ بھڑ کر مر جائیں۔ بس عمالقہ قوم اس تدبیر میں تھی اور قوم بنی اسرائیل سے غافل تھی۔ تمام دن فسق و فجور میں مستغرق رہتے اور اپنی بدبختی کے مارے اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے پیغمبری اور بادشاہی کو چھین لیا۔ تب یہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ قوم عمالقہ نے آ کر ان سے لڑائی کی اور اس تابوت سکینہ اور مال و دولت کو ان سے چھین کر زمین مغرب میں لے گئے، اور وہی تابوت سکینہ ایک سبب تھا ان کی اقبال بلندی کا۔ اب ان میں نہ بادشاہی رہی کہ آرام سے کھائیں، اور نہ اب کوئی پیغمبر رہا کہ اس کی دعا سے مقہور ہوئے۔ سب کے سب غریب و عاجز ہو گئے، یہاں تک کہ ان کے درمیان میں کوئی عالم و فاضل بھی نہ رہا کہ ان کو ہدایت کریں اور ان کو شریعت سکھائے۔ تب گمراہ ہو گئے، اور تابوت سکینہ جو عمالقہ قوم نے چھین لیا تھا وہ در حقیقت آئینی تھا، اس میں قفل مضبوط لگے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ تابوت کا سر مثل بلی کے سر کے تھا، جیسا کہ تئیں حاجت ہوتی ہے تو وہ تابوت سکینہ کے
چاروں طرف پھر کے دعا مانگتا تو وہ دعا خداوند قدوس فوراً اس کی پوری کر دیتا، اور کسی دشمن سے لڑائی کے موقع ہوتا تو اس تابوت کو سامنے رکھتے تھے اور اس سے ایک آواز نکلتی مثل آواز بلی کے، اور اسی آواز سے دشمنوں کے دل میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور وہ سب بھاگ جاتے تھے، اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہوتے تھے اور ہر طرح کا آسائش و آرام ملتا، مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، نشان ان کی سلطنت کا یہ ہے کہ آئے تم کو ایک صندوق جس میں دل جمی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور باقی اس چیز کو چھوڑ گئی ہے۔ موسیٰ و ہارون کی اولاد اٹھا لائیں گے اس کو فرشتے، اس میں نشانی پوری ہے، تم اگر یقین رکھتے ہو۔